الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، بالخصوص خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ آہستہ درود شریف پڑھ لیں گے۔ آہستہ درود شریف پڑھنے کے لیے میں نے اس لیے کہا، عورت جیسے پردہ ہے اس کی آواز بھی ویسے ہی پردہ ہے۔ بلند آواز سے عورت بات کرنا تو دور کی بات، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی، اللہ کا ذکر بھی زور سے نہیں کر سکتی، نبی پر درود بھی عورت زور سے پڑھ نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو نبوت عطا نہیں کیا۔ تمام حضرات علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، عورت ولی بنی ہے اور بن سکتی ہے، لیکن عورت نبی نہیں بنی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیاری نہیں ہے۔ بہت کم حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ میری ہمت کے لیے بیٹھے ہیں۔
اصل بات تو پردے میں عورتوں سے کرنا ہے مجھے، اور تقریباً اس علاقے میں یہ پہلا موقع ہے جہاں مستقل عورتوں سے پردے میں بات کرنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ آندھرا، تلنگانہ، مہاراشٹر، پھر بنگال، اڑیسہ، ان علاقوں میں جب بھی جانا ہوتا ہے تو شام میں مردوں کا انتظام ہوتا ہے اور دوپہر میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے۔ میسور کے اطراف و اقراف میں جب کبھی یہ حاضر ہوا تو صرف مردوں سے بات کرنے کا موقع ملا، اسی میں عورتوں کو شامل کیا گیا، لیکن عورتوں سے مستقل بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آج کے حالات کو اگر سامنے رکھیں گے، اور میری اپنی خواہش بھی یہی ہے کہ میں مردوں سے زیادہ پردے میں عورتوں سے بات کرنے کا دلی متمنی ہوں۔ جہاں مجھے خواہش ہے کہ میں میری بہنوں سے اسلامی ایمانی میری بہنوں سے میں پردے میں بات کروں، وہی مجھے ڈر بھی ہوتا ہے میری بات وہاں تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے، اور بات کو سنتی ہے کہ نہیں سنتی، کیونکہ اصل میں ایک مزاج ہے، ایک فطرت ہے، بات کرنے والا بات سننے والا دونوں کا آمنا سامنا ہو اور ایک دوسرے آپس میں دیکھتے رہے۔ حکم بھی یہی ہے، دو آدمی مل کر اگر آپس میں بات کرے، بات کرنے والے کو سننے والا دیکھے، اور جس سے بات کر رہا ہے بات کرنے والا اسے دیکھے۔ بات کرنے والا کہیں اور نظر رکھ کر بات کرتا ہے تو سننے والے کے دل میں بات اثر نہیں کرتی۔ بات سننے والا اگر بات کرنے والے سے اپنی نظریں ہٹا لیتا ہے تو پھر سننے والے پر بھی وہ بات اثر نہیں کرتی، اور بات کرنے والے کو بات کرنے میں مزہ بھی نہیں ملتا۔ یہ آداب ہے بات کرنے کے، اسی لیے ہمارے بڑوں نے صاف صاف لکھا ہے، ماں باپ سے بات کرنے کا موقع ملے، با ادب نظریں ماں باپ کے چہرے پہ ڈال کر بات کرے۔ ماں باپ اگر کوئی بات کر رہے ہیں اپنے بچوں سے تو پورے طریقے سے متوجہ ہو کر سنیں۔ یہی حکم ہے میاں اور بیوی کے درمیان، یہی حکم ہے اگر کوئی بچی بہو بن کر کسی سسرال کے یہاں جاتی ہے، ساس صاحبہ بات کرتی ہے، سسر صاحب بات کرتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ اب عورتیں ہیں، کتنا بڑا ولی، کتنا بڑا غوث قطب ابدال بھی آ جائے تو پردہ پردہ ہے۔ درگیشوری میں ہے پردہ، الحمدللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں عذاب اس وقت نہیں بھیجتے اگر اس علاقے میں ایک عورت بھی اگر باپردہ ہو۔ بولو بڑا سبحان اللہ، عورتیں دلی میں سبحان اللہ کہیں۔ جس علاقے میں ایک عورت بھی باپردہ ہو تو اس کے پردے سے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو روک لیتے ہیں۔ جہاں پردہ ہو وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں پردہ نہیں وہاں رحمت نازل نہیں۔ ولی ہو پردہ، غوث ہو پردہ، خطب ہو پردہ، دل صاف ہو تب بھی پردہ، دل گندا ہو تب بھی
بعض عورتیں بعض مرد جب ان کے سامنے پردے کی بات کرتے ہیں تو ایسا جملہ کہتے ہیں، وہ جملہ ڈائریکٹ حضرات صحابہ پر الزام ہے۔ حضرات تابعین اور تبع تابعین پر الزام ہے۔ آج کل تو ماڈرن دور چل رہا ہے نا، انگریزی تعلیم، انگریزی ماحول سر چڑھ کر بولتا ہے، اور انگریزی ماحول کے تناظر میں شریعت کو تولنے کی ایک ناکام کوشش ہو رہی ہے۔ جب ایسے لوگوں کے سامنے پردے کی بات کرتے ہیں تو فوراً ایک جملہ کہتے ہیں، مولوی صاحب دل صاف رہا تو پردے کی ضرورت کیا؟ بولتے نہیں بولتے؟ دل صاف رہا تو پردے کی ضرورت کیا؟ مرد بھی بولتا ہے، عورت بھی بولتی ہے۔ انہیں کون مرد بولتا ہے؟ ایسے معلوم ہوتا باعزید کا پوترا۔ بعض عورتیں بھی بولتی ہے، دل پاک رہا تو پردے کی ضرورت کیا؟ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچی یا یہ عورت رابعہ بصریہ کی دادی ایک بار جگیشوری کی میری مائیں اور بہنیں کان کھول کر سن لے، حضرات انبیاء کے بعد صحابہ کے دل و دماغ سے زیادہ پاک دل اور پاک دماغ نہ پیدا ہوئے نہ قیامت تک پیدا ہوں گے۔ سن رہی تھی سو رہی کیا ہوتا ہے یہ بھی معلوم نہیں، ہائی کی نہیں کی یہ بھی معلوم نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی صاحب اتنی بڑی تعداد میں عورت کا آپ کو خاموش بیٹھے ہی بولے تو یہ گرگیشوری کی کرامت کیا ہے؟ کیا واسطے بولے کیوں عورت کا سبوں کی تعداد میں نہیں، دو تین عورتیں بھی اگر ایک جگہ بیٹھے خاموش رہے، بہت کم یہ منظر زمین نے دیکھا ہے، بہت کم یہ منظر آسمان میں دیکھا ہے۔ ایک بادشاہ ایک گاؤں میں بولا کرتے کون سب سے بڑی جھوٹ بولتا کہ اسے انعام، کون سب سے بڑی جھوٹ بولتا کہ اسے انعام۔ اب جھوٹ بولنے والے سب، اور وہ دور مجھے انکل کا نہیں تھا ورنہ انکل بڑا انعام لیتے، بولنے والے جھوٹ بولنے لگے۔ بادشاہ ہمارے گاؤں میں نیمبو معلوم وہ بھی سانس کا منہ بند کرنے کا سے استعمال کرتے نا، بہو کو مٹھی میں کرنے کے لیے استعمال کرتے نا نیمبو۔ اللہ نے ایسا پاور رکھا ہے نیمبو کے اندر، جس کے لیے چاہے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نیمبو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر نیمبو کے اندر اتنا پاور ہوتا تو روپے کو 4 نیمبو کئی کو ملتے، 10 روپے کو 4 نیمبو کئی کو ملتے۔ دشمن کا منہ بند کرنا ہے، لیکن اس کی طاقت اللہ تعالیٰ نے نیمبو کے اندر نہیں رکھا۔ ظالم کا منہ بند کرنا ہے، اس کی طاقت اللہ تعالیٰ نے نیمبو کے اندر نہیں رکھا، ڈوری کے اندر نہیں رکھا۔ آج میری آپا یہاں جتنے علماء و حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے میں تمہارے سامنے ایک بہترین علاج دینا چاہتا ہوں کہ صبح سویرے اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، تسبیحات پورے کرو، اور ایک مرتبہ صدقے دل کے ساتھ دعائے انس پڑھ لو، انشاءاللہ تعالی دشمن کا منہ بند ہو جائے گا۔ کیا پڑھنا؟ دعائے انس۔ اس کا اچھا تجربہ مجھے خود ہوا ہے الحمدللہ۔
बतौर तजुर्बे के मैं नहीं पढ़ा मौलाना। जैसे ही और जब मैंने दुआए अनस के फजाइल को पढ़ा और उसे मैं पढ़ना मेरे सबो रोज का निसाब बना लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े से बड़ा दुश्मन से भी कभी मेरा सामना होता है तो वो अपनी दुश्मनी को पेश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं माहौल की नजर में आ चुका हूँ। डिपार्टमेंट मुझे बार बार बुलाती है। अभी ये बहुत बड़े मसले में एएनआई वाले मुझे बुलाए, मुझसे पहले जितने लोग गए 4-4, 5-5 घंटे बिठाकर उनको तहकीक करने लगी पुलिस और डिपार्टमेंट। एएनआई वाले नेशनल इन्वेस्टिगेशन कमेटी वाले बुलाए, 4-4, 5-5 घंटे बिठाकर उनको बार बार ठिकरने लगे। अल्लाह का करम है कि फजर के बाद मेरा निजाम है दुआए अनस को पढ़ना और के मगरिब के बाद मेरा निजाम है दुआए अनस को पढ़ना। जब मुझे बुलाए मैं गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने ऐसी दोस्ती से बात की, सिर्फ 25 से 30 एक मरतबा और एक मरतबा 40 मिनट के अंदर अंदर बात करके मोहब्बतों के साथ भेजा। करामत है दुआए अनस। हमारे पास दुआएं हैं मेरी बहनें, कुरान है हमारे पास, अल्लाह का कलाम है। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान से बरकत हासिल करो, कुरान से शिफा हासिल करो, कुरान से बरकत हासिल करो, कुरान से शिफा हासिल करो, कुरान से मदद हासिल करो। इतना बड़ा कलाम हमारे पास मौजूद है और हम नींबू के क्यों मोहताज हो, नारियल के क्यों मोहताज हो, डोरी के क्यों मोहताज हो, कुमकुम के क्यों मोहताज हो, आदमी झूठा उसके क्यों मोहताज हो। सबसे पहले हमारे अंदर यकीन हो और उसके बाद अल्लाह के कलाम को हम जिस नीयत के साथ पढ़ेंगे, मेरे रब की कसम अल्लाह उस नीयत के साथ पार करेगा। बात लंबी हो जाएगी, अभी मैं शुरू नहीं किया। हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जरा तारीफ भी सुनो आपा। हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत बड़ा, हाँ अब भी अल्हम्दुलिल्लाह टुकड़े होकर भी हमारा मुल्क हिंदुस्तान दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत बड़ा है। हमारे मुल्क को अल्लाह ताला सलामत रखे। पाकिस्तान हमारे मुल्क में, बांग्लादेश हमारे मुल्क में, बंगाल हमारे मुल्क में, श्रीलंका हमारे मुल्क में, इतना बड़ा था हमारा मुल्क। बदकिस्मती से हमारा मुल्क टुकड़े हो गए। कुरान का फायदा बता रहा हूं मैं आपको, तवज्जो से सुनना यहाँ बैठे हुए हजरात। जिस नीयत और मकसद को सामने रखकर कुरान को पढ़ोगे, इंशाअल्लाह ताला उस मकसद में अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाब करते, उस मकसद में अल्लाह कामयाब करते। बदकिस्मती से हमारा मुल्क क्या हो गया, टुकड़े हो गया। अब पाकिस्तान के हिंदू हिंदुस्तान आने लगे और हिंदुस्तान के मुसलमान खुद पाकिस्तान में आने लगे। इसीलिए हमारे बड़ों ने जुमला आज भी हिंदुस्तान के उन बेवकूफों, अहमकों और कमीनों को कहते हैं जो लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहते हैं कि पाकिस्तान जाओ, उनको ढंकी की चोट में कहते हैं कि बेवकूफों, अहमकों, कमीनों, रजीनों, हम हिंदुस्तानी बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस हिंदुस्तानी है। जाने आने का सिलसिला रहा। यह भी लिखा है किताब के अंदर कि पाकिस्तान से जो हिंदू हिंदुस्तान आने लगे, वो हिंदुस्तान बॉर्डर तक हिंदू मुसलमानों का भेष डाल कर आते, बॉर्डर में दाखिल होते ही अपने मजहब का प्रचार करते। यहाँ से जो मुसलमान जाते बॉर्डर तक हिंदू मुसलमानों का भेष, हिंदुओं का भेष डालते और बॉर्डर में मुसलमानों का भेष। ये छोटा सा काफिला, एक छोटी सी फैमिली हिंदुस्तान के मुसलमानों की, मियां बीवी, 2-4 बच्चे पाकिस्तान जाने लगे। बॉर्डर तक वो हिंदुओं का भेष डाले, बट लगाए, औरतें मुर्गा उतार दी, मर्दों ने टोपी नहीं पहनी,
اب پردے سے ایک میری بہن سوال کر سکتی ہے کہ مولانا مسلمان جہاں چاہے وہ پہچانا جاتا ہے، عورت کے پہچاننے میں ذرا مشکل ہو سکتی ہے، لیکن مرد کے مسلمان ہونے کی پہچان میں کوئی مشکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ مرد کا مسلمان ہونا اور مرد کا اسلام اس کی داڑھی سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ اب کی تمیز ہے میری آبا، ورنہ دنیا کے اندر جو بھی مرد تھا اس کے چہرے میں داڑھی تھی۔ آج بھی کئی غیر مسلموں کے چہروں کے اندر داڑھیاں ہیں، امام آج بھی کئی غیر مسلم پہنتے ہیں، لنگی آج بھی کئی غیر مسلم پہنتے ہیں۔ یہ داڑھی جس پر سختی اسلام نے کی ہے، لیکن اصل میں یہ مسلمان کی پہچان نہیں، ایک مرد کی پہچان ہے۔ اب چلتے چلتے یہ مسلمانوں کی پہچان بن گئی ہے، اور مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ اب داڑیاں منڈانے کے عادی بن چکے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں داڑھی کو نکال دیا، مرد کی فطرت میں داڑھی کو رکھ دیا۔ عورت کو بالوں میں سے چوٹی دے کر اس کے حسن کے اندر اضافہ کیا، مرد کو چوٹی نکال کر داڑھی دے کر مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے چوتھے آسمان کے فرشتوں کی تصویر کے یہ جملے اور کلمات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، سبحان من زین الرجال باللباء والنساء بالزوائب۔ اے اللہ تیری شان کتنی پاک اور پاکیزہ اور تیری قدرت کتنی عجیب و غریب ہے، تو نے مردوں کو داڑھی سے اور عورتوں کو چوٹیوں سے حسن عطا فرمایا۔ عورتوں کی خوبصورتی چوٹی، مرد کی خوبصورتی داڑھی، مرد کو داڑھی بڑھتی رہے گی، عورتوں کو چوٹیاں بڑھتی رہے گی۔ ادھر مرد کا داڑھی کٹانا بھی حرام ہے، ادھر مرد کا داڑھی مڈانا بھی حرام ہے، ادھر عورت کا چوٹی کاٹنا بھی حرام ہے، ادھر عورت کا بال مڈانا بھی حرام ہے۔ ہاں، عورتوں کے چوٹی کے بالوں کی لمبائی کے بارے میں علماء کرام نے یہاں فرمایا کہ اگر وہ کمر سے نیچے ہو جاتی ہے اور اس کے کام کاج کرنے میں مشکل پیش آتی ہے تو کمر سے نیچے کے بالوں کو وہ اپنی سہولت کے لیے کاٹ سکتی ہے، اس سے اوپر کے بال کاٹنا اللہ کے دیے ہوئے حسن کی مخالفت کرنے کے برابر ہے۔ لیکن آج غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمان عورتیں بھی اپنے سر کے بالوں کو کٹواتے ہیں، گردا کر لیتے ہیں، بالوں کو چھوٹا کر لیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، ضعیف ہے، فضائل میں قابل قبول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور مصدوق نے فرمایا جس عورت کے سر کے بال بڑے ہوتے ہیں فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جس عورت کے سر کے بال بڑے ہوتے ہیں اس کے لیے فرشتے استغفار پڑھتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کی سورتوں کے تاثیرات میں سے ایک سورہ ایسا ہے جو سر کے بالوں کے جڑوں کو مضبوط کرتا ہے جس کی کثرت سے تلاوت کرنے سے، اور ایک سورہ ایسا ہے جس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں پھونک کر اور اپنے سر کو ملنے سے اللہ تعالیٰ سر کے بالوں کو لمبا کرتے ہیں۔ معرف القرآن اٹھا کر دیکھیں، بالکل سادی سی تفسیر ہے، اور سورۃ اللیل کی تفسیر اور تاثیرات میں یہ بات آتی ہے کہ جس عورت کے سر کے بال بارہا جڑتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جھڑتے ہیں اس عورت کو چاہیے کہ سورۃ اللیل صبح شام پڑھے اور ناریل کے تیل میں دم کر کے اس تیل کو اپنے سر کے بالوں میں لگاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورے کے تاثیر اور اس سورے کے اثر سے اس کے بالوں کے اندر مضبوطی عطا فرماتے ہیں۔ غرض مجھے بتانا یہ کہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوٹیوں سے حسن عطا فرمایا، مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داڑھیوں سے حسن عطا فرمایا۔ داڑھی ایک مرد کی پہچان ہے اور چوٹی ایک عورت کی پہچان ہے۔ عورت کو تو
दाढ़ी आती नहीं। मर्द अलबत्ता चाहे तो अपने बालों को लंबा करके चोटी डाल सकता है, लेकिन इस्लाम का कानून है कि मर्द अपने सरों के बालों को ना घूमे, मर्द अपने सरों के बालों को इतना ना बढ़ाए, पीछे से देखने से मर्दों की शबाहत औरतों की तरह नजर आती है। मेरे आका ने फरमाया जो मर्द औरतों की नकल चाहे वो बालों से करता है, चाहे वो लिबास से करता है, चाहे वो गुफ्तगू से करता है, चाहे वो चलन से करता है, ऐसे मर्दों पर अल्लाह की लानत है। और जो औरत मर्दों की नकल चाहे वो बालों से करती है, चाहे वो सूरत से करती है, चाहे वो गुफ्तगू से करती है, चाहे वो लिबास से करती है, ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत। मेरे शेख आलम ने फरमाया अरबी और उर्दू ये दो जुबानें बहुत ज्यादा गिरावट से आरास्ता है। अरबी और उर्दू में तज़कीर और तानीस का बहुत ज्यादा लिहाज किया जाता है, मुज़क्कर और मुअन्नस के अल्फाज का। तज़कीर और तानीस अगर बोलूं तो आप हज़रात समझेंगे, लेकिन पढ़ने में बैठी हुई पढ़ी लिखी माएँ और बहनें पहचान सकती है, लेकिन वो बच्चियां जो गहराई में नहीं है नहीं पहचान सकती। मुज़क्कर अल्फाज अलग, मुअन्नस अल्फाज अलग। अब मुझे कोई पूछे हजरत खाना खा लिए क्या, मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो खा लिया। ये सीगे तज़कीर है। किसी औरत से अगर कोई पूछे आका क्या तूने खाना खा लिया, वो कहेगी कि खा ली। क्या बोलेगी? खा ली। खा लिया खाली से फर्क मालूम होता है। खा लिया बोलने वाला मेल, खाली बोलने वाली फीमेल। जारू मेल, जारियू फीमेल। उलमा ने एहतियात को यहां तक पहुंचाया, गफलत और समझे बगैर अगर कोई इन अल्फाज को इधर से उधर कर देता है तो कोई हर्ज नहीं। नकल करते हुए मर्द अगर ये कहता है कि खाली, मर्द औरत कहती है कि खालिया, इस पर भी अल्लाह की लानत है। इस पर भी अल्लाह की लानत है। अल्फाज बदले, इस पर अल्लाह की लानत हो। आज तो मर्द औरतों के कपड़े पहन रहे हैं, औरतें मर्दों के कपड़े पहन रहे हैं, क्या उन पर अल्लाह की लानत नहीं होगी? मर्दों के बाल के अंदाज औरतों के बालों की तरह, औरतों के अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा हो गई। कहते कुर्सियां पूरे भर गए, कोई जगह है जो ऊपर बैठने की है, वहां भी जाकर आप हजरात बैठ सकती है। चेहरा खाली है, नीचे बैठी है, कुछ औरतें को गुजारिश है कि वो चेहरों में बैठ जाए। उसके बाद फिर आना नहीं बोली साहब, आना नहीं। अर्ज कर रहा था अल्फाज के बदलने पर अल्लाह की लानत है। आज मर्द औरतों के तर्ज पर बाल रखते हैं, औरतें मर्दों के तर्ज पर बाल रखते हैं, इन पर भी अल्लाह की लानत। मर्द औरतों के तर्ज पर मांग निकालते हैं, औरतें मर्द के तर्ज पर सर के बालों की मांग निकालती हैं, इन पर भी अल्लाह की लानत। मर्द रंग में औरतों के रंग का इस्तेमाल करते हैं, इन पर भी अल्लाह की लानत। मर्द अगर औरतों के लिबास की तरह लिबास पहनते हैं, इन पर भी अल्लाह की लानत। औरतें मर्दों के ढंग और रंग के एतबार से लिबास इस्तेमाल करते हैं, इन पर भी
نقل ہو گئی، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور آج کل میں نے دیکھا ہے، اور میرے دیکھنے کا سبب آپ مجھ سے سوال نہ کریں، لیکن میں نے دیکھا ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں اور میری مائیں اور بہنیں جانتی ہیں، ان کا لباس آج کل مردوں کی طرح اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر وہ ساڑی استعمال کرتی ہے ٹکنے سے نیچے ہونا چاہیے، پنجابی ڈریس استعمال کرتی ہے ٹکنے سے نیچے ہونا چاہیے، جس عورت کا لباس ٹکنے سے اوپر ہوتا ہے، یہ شریعت کی مخالفت بھی ہو گئی، مردوں کی نقل بھی ہو گئی، ایسی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور آگے پڑھو میری مائیں اور بہنیں، میں پردے کو اپنا موضوع اور عنوان بنایا ہوں تاکہ آج ہماری امت کی مائیں اور بہنیں پردے کی اہمیت کو جان لیں اور پہچان لیں۔ آج لڑکیاں، جوان لڑکیاں گھر کے اندر یا گھر کے باہر، برقعے کے اندر کے برقعے کے باہر مردوں کی طرح لباس پہنتی ہیں۔ مرد نوجوان ٹی شرٹ استعمال کرتا ہے، آج ہمارے معاشرے کی بچیاں بھی ٹی شرٹ استعمال کرتی ہیں۔ اگر نوجوان ہمارا العیاذ باللہ ٹائٹ جینس استعمال کرتا ہے، آج ہمارے معاشرے کی بچیاں بھی ٹائٹ جینس استعمال کرتی ہیں۔ اور ایک بات بھی میں کہتا چلوں کہ بہت سارے گھروں کے اندر، دیندار گھروں کے اندر، مجھے معاف فرما دیں حضرات علماء کرام، مجھے معاف فرما دیں، میں صاف صاف بات کرنے کا عادی ہوں، میں نے بڑے بڑے دینداروں کے گھروں کے اندر دعوت کھانے کا شرف پایا ہے، چائے پینے کا شرف پایا ہے۔ ان کے گھر کی بچیاں جب آ کر ملاقات کرتی ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے، کوئی مسجد کا ذمہ دار ہے، کوئی درگاہ کا ذمہ دار ہے، کوئی مدرسے کا ذمہ دار ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کا ذمہ دار ہے، کوئی حج کیا ہوا ہے، ان بچیوں میں سے کسی کا دادا 5 وقتہ نمازی ہے، کسی اللہ والے سے نسبت ہے، لیکن ان کے گھر کی نواسیاں اور ان کے گھر کی پوتیوں کا لباس دیکھتے ہیں تو جوانوں کے جذبات بھڑک جاتے ہیں۔ چھوٹی بچی ہے، اتنا گندا لباس پہناتے ہیں، شیطان ان گھروں میں خوش ہو جاتا ہے، شیطان ان گھروں میں ناچتا ہے۔ جب ان کے گھر کے ذمہ داروں سے کہا جاتا ہے، حاجی صاحب، صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، ذمہ دار صاحب، اس چھوٹی سی بچی کو آپ نے اتنا گندا لباس کیوں پہنایا، تو پھر وہ فرعون کی طرح ہم سے سوال کرتا ہے کہ مولانا آپ لوگ تو بچوں کے ساتھ بھی شریعت کو جوڑتے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی شریعت کو جوڑتے ہیں، شریعت بچوں کے ساتھ بھی، شریعت جوانوں کے ساتھ بھی، شریعت بوڑھوں کے ساتھ بھی، شریعت زندوں کے ساتھ بھی، شریعت مردوں کے ساتھ بھی، شریعت مردوں کے ساتھ بھی، شریعت عورتوں کے ساتھ بھی۔ شریعت کا تعلق ہر اس انسان سے ہے جس کا تعلق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہے۔ شریعت کا تعلق ہر اس انسان سے ہے جس کی پیدائش پر اللہ اکبر کی صدائے کان میں پہنچائی گئی ہے۔ بچوں کو گندا لباس پہناتے ہیں، ملعون لباس پہناتے ہیں۔ مولانا آپ دیکھے ہوں گے، اگر نہیں دیکھے تو اللہ کا کرم آپ پر ہوا ہے، 3-4 سال کی بچیاں اتنا بے حیا لباس، اتنا گندا لباس، اسی عمر سے ان کے بچوں کے دلوں سے ان کے جسم کے سینے کی اہمیت بٹھائی جا رہی ہے، اسی عمر سے ان کے کانڈھوں کی پردے کی اہمیت بٹھائی جا رہی ہے۔ اس چھوٹی سی عمر کی بچی کو اسی عمر سے اس کے رانوں کی حیا مٹائی جا رہی ہے، اس کے ساقوں کی حیا مٹائی جا رہی ہے، اس کی پیٹھ اور اس کے پیٹ اور اس کے کمر کی حیا مٹائی جا رہی ہے۔ بچپن ہی سے دین تعلیم کرو بچوں کے اندر، بڑے ہو کر سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ ایسے بچے کسی کے پاس پڑھے بغیر بڑے ہو کر زمانے کو سبق پڑھائیں۔ بچوں کو بچپن سے دین پڑھانا، بچوں کو بچپن سے حیا پڑھانا۔ تمہارا بچہ ہے، میری ماں، تربیت کی ذمہ داری اللہ نے تمہارے پیٹ اور تمہاری گود کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مجھے معاف فرما دے، میں بدنام زمانہ ہوں
اور میں باقاعدہ ڈنڈے کی چوٹ میں کہتا ہوں آج امت کا ہمارا بہت بڑا طبقہ سیدھے راستے سے ہٹا اور بھٹکا ہوا ہے، تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو۔ تم اگر ابو حنیفہ کی ماں کی طرح ہوتی، تم اگر امام شافعی کی ماں کی طرح ہوتی، تم اگر بایزید بستامی کی ماں کی طرح ہوتی، تم اگر سفیان ثوری کی ماں کی طرح ہوتی، تم اگر حضرت پیران پیر کی ماں کی طرح ہوتی، تم اگر اللہ کے نیک بندوں کی ماں کی طرح ہوتی، تم اگر حضرت خواجہ غریب النواز وہ بندے نواز کی ماں کی طرح ہوتی، تو آج تمہارے بچوں میں بھی کوئی بچہ بایزید ہوتا، آج تمہارے بچوں میں بھی سے کوئی بچہ حضرت سفیان ثوری ہوتا، ابو حنیفہ ہوتا، ٹیپو سلطان ہوتا۔ آج مائیں اپنی تربیت بھول گئی، اس کی وجہ سے ان کے بچے ان کے پیٹ میں بگڑ رہے ہیں، ان کے گود میں بگڑ رہے ہیں۔ حضرت پیٹ میں کیسا بگڑتے ہیں؟ حضرت پیٹ میں بچے سدھرتے بھی ہیں، پیٹ میں بچے بگڑتے بھی ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں زمانے میں ہمارے زمین ملک ہندوستان میں، حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام؟ ابو علی شاہ۔ ابو علی کو ابو علی بولتے ہیں، تخفیف کر کے، علماء جانتے ہیں۔ انہوں پیدا ہوئے ایک نیک ماں باپ کے پیٹ سے۔ زمین اچھی ہو تو درخت بھی اچھا ہوتا ہے، درخت اچھا ہو تو پھل بھی اچھا ہوتا ہے۔ میں نے جملہ واٹس ایپ میں پڑھا، واٹس ایپ بولے تو گرگیشوری کی آقا کو معلوم ہے، سمجھ میں وہ سب ہم جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو معلوم۔ واٹس ایپ، فیس بک، ٹیلی گرام، چیٹنگ، چیٹنگ، اللہ اکبر، یہ سب گندی چیزیں ہمارے ماحول کی ماں اور بہنوں کو نہیں معلوم۔ اللہ کرے کہ ان سے اللہ دور ہی رہے۔ میری آقا ایک بات پر سبیل تذکرہ عرض کرتا چلو، اس وقت تمہارے پاس تقوی کی دو ہی علامتیں ہیں۔ میں نوجوانوں کے بیچ میں بات کہتا ہوں، آپ برا سمجھیں کہ نہ سمجھیں، آپ دعا دیں کہ بد دعا دیں، گالی دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دین کی بات پہنچا کر ہم کو دعاؤں سے زیادہ گالیاں ملی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان گالیوں ہی کو دعا بنا دیا۔ دین کی بات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ ہم کو گالیاں دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گالیوں ہی کو دعا بنا دیا۔ قریب میں نے جمعے کے موقع پر ایک شعر پڑھا، بڑا اچھا شعر تھا، اگر مل گیا تو وہ پڑھ دیتا ہوں، اگر نہیں ملا تو آپ مجھے معذور رکھیں۔ میں ایک مرتبہ بیان میں کہا تھا عورتوں کے ہاتھ سے موبائل چھین لو۔ یہ سن کر عورتیں اتنا گرم ہوئی، اللہ اکبر، گالیاں تک دینے لگی۔ خیر نہیں مل رہا ہے وہ شعر، اگر کبھی مل گیا تو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ نیک بات کر کے، اچھی بات کر کے دعا ملی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کر لیتے ہیں، بد دعا ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو بھی کیا بنا دیتے ہیں؟ دعا بنا دیتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، اس وقت تمہارے تقوی کی دو بڑی علامتیں ہیں۔ میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، پہلے یہ دو چیزیں دیکھو جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ یہ دو چیزیں اگر اس بچی کے اندر ہیں، آپ ضرور پہلی فرصت میں شادی کر لو۔ دولت نہ دیکھو، رنگ روپ نہ دیکھو، اور ویسے بھی تو اسلام دولت دینے کی اجازت نہیں دیتا، رنگ روپ بھی دینے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ زمانے میں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سے چھوٹوں کا تجربہ ہے تو بڑوں کے تجربے کا عالم کیا ہوگا۔ جنہوں نے رنگ کو دیکھ کر شادیاں کی ہیں، آج ان کے گھر جہنم بنے ہوئے۔ جنہوں نے دولت کو تلاش کر کے شادیاں کی ہیں، ان کے سامنے ان کی بیویاں ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر بیٹھتی ہیں۔ جنہوں نے دین کو تلاش کیا، آج بھی ان گھروں کا ہمارے پاس، ان گھروں کی خبر ہمارے پاس موجود ہے کہ گھر کے اندر شوہر داخل ہوتا ہے تو شوہر کے سلام کرنے سے پہلے بیوی اسے سلام کرتی ہے۔ مجھ سے نوجوان آ کر کہا کہ حضرت علماء کا بیان سن کر میں نے الحمدللہ ایک نیک سیرت لڑکی کے ساتھ نکاح کیا۔ میں نے سنا تھا حضرت
شوہر گھر کے اندر داخل ہوا تو بیوی پانی لینے کو کھڑکی بول کر خدا کی قسم حضرت میری نظر دین پر تھی، اللہ نے مجھے اس کا بدلہ بھی عطا کیا. میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہو تو میری بیوی سب سے پہلے مجھے پانی پیش کرتی. دین تلاش کرو تو دین ملے گا، دنیا تلاش کرو تو دنیا ملے گی، حسن تلاش کرو تو حسن ملے گا. دو چیزیں دیکھو اور تمہارے اندر اس وقت تقوی کی دو بڑی علامتیں ہیں میری بہنیں، میری مائیں، میری بچیاں. ایک تمہارا پردہ، تمہارا تقویٰ ہے. دوسرا تمہاری زندگی میں اگر موبائل نہیں رہا تو سمجھو کہ اللہ نے تمہارے اندر تقویٰ داخل کر دیا. لا کر بھی دے تم کو تمہارے گھر کا کوئی فرد مرد قیمتی موبائل، تمہارا فرض بنتا ہے تمہارے اپنے گھر کے فرد اور مرد کو کہے کہ نکو جی مجھے اتنا قیمتی، اتنا بھاری، اتنے روپیوں والا مجھے موبائل ضرورت نہیں. منجے کئی کو جی موبائل تم نہ بات کرنا، تم نہ بات کرے لائق کا موبائل منجے لا کو جو بس ہوتا ہے. یہ بولنے والی عورت مولانا اس وقت کی رابعہ بستی ہے. یہ بولنے والی عورت اس زمانے اور اس وقت کی رابعہ بسریہ. تمہارے ہاتھوں میں آپا چمچے بچے دکھتے سے موبائل آنے بیلن بیلن کا سمجھتے ہیں ٹیک کو مارتے نا بیلن اچھے، چمچے اچھے، پلیٹا اچھے. جس وقت تمہارے ہاتھوں میں چمچے تھے، میں تو قرآن کی بات کرنا تھا لیکن زمانے پر کر کہہ رہا ہوں، جب تمہارے ہاتھوں میں قرآن تھا اولیاء پیدا ہوئے، تمہارے ہاتھوں میں چمچے پلیٹا کے شریفہ پیدا ہوئے. اب تمہارے ہاتھوں میں موبائل آ گئے. ایسی نسل پیدا ہو رہی ہے کہنے کی مجھے ضرورت نہیں، تم خود دیکھ رہی. بچوں موبائل سے. اس وقت عورتیں خاص طور پر جتنا موبائل سے بچیں گے معاشرہ اتنا پاک و صاف ہو جائے گا. کیا قیمتی موبائل عورتوں کے ہاتھ میں، جرگیشوری میں تو نہیں رہی ہے، میں بنگلور کی بات کر رہا ہوں. کیا تمہیں موبائل چرانے کا فتویٰ مجھے سنا دیے، میرا بزنس ہی وہ کیا خالی عورتوں کا موبائل چرانا، وہ بھی ایک موبائل 25-25 ہزار روپے کا زیور پہ. حضرت مولانا شاہ محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ دولت دیا ہے عورتوں کو تو وہ زیورات بنا کر پہنے. اس کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ عورت کی فطرت میں زیورات کی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، عورتیں زیورات بنا کر استعمال کریں. اس کی دو فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے حسن میں اضافہ ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سونے چاندی پر سال گزرے گا تو زکات نکلے گی، غریبوں کو فائدہ ہوگا. غریبوں کو فائدہ ہوگا. 25,000 روپے کا موبائل، 40,000 روپے کا موبائل، وہ بھی کیا موبائل کے 8 GB رام کا ہونا کہ بولے نا. میں موبائل والے سے پوچھا 8 GB رام کا تو کیا بھائی نہیں حضرت فون فاسٹ کام کرتا ہے، نہیں سلو ہوگی نا. فاسٹ موبائل کام کرنا نہیں، فاسٹ تو کام کرنا. تو فاسٹ کام کر، وقت پر کام کر. میں پوچھوں گا آپ حضرات دل پہ جواب دے دے. موبائل سے پہلے وقت پر جیسے کھانا پکتا تھا، موبائل آنے کے بعد پک رہا ہے. ناشتہ بر وقت ہو رہا ہے، دوپہر کا بر وقت ہو رہا ہے، رات کا بر وقت ہو رہا ہے.
محفوظ تھی، موبائل آنے کے بعد زندگیاں اتنی محفوظ ہیں؟ موبائل سے پہلے میاں بیوی کے درمیان میں جو اعتماد تھا، موبائل کے بعد وہ اعتماد ہے؟ اچھے گھروں میں شک پیدا ہوا، ڈاؤٹ پیدا ہوا، اچھی پارسا عورتوں پر ان کے شوہر ڈاؤٹ کرنے لگے صرف یہ ایک ڈبے کی وجہ سے۔ ساس رہ کر بھی جو ایک طرفہ بہو کی دشمن ہی ہوتی ہے، لیکن بہو کے اخلاق پر وہ پورے محلے میں نہیں کہ ہماری بہو کے سکا بول کر بولنے والی ساس، موبائل آنے کے بعد کیا آپ کی معلوم نہیں ماں اٹھی تو موبائل، بیٹھی تو موبائل کے آیا نہیں آیا ڈاؤٹ؟ ارے ساس کو بہو پر ڈاؤٹ آنا، مجھے تو شرم آتی ہے میری آپا۔ ماں باپ اور اولاد کے درمیان تو اعتماد اور بھروسے کا رشتہ پتھر سے زیادہ مضبوط تھا، آج موبائل آنے کے بعد وہی باپ اپنی بیٹی پر ڈاؤٹ کر رہا۔ آج وہی بیٹا توبہ توبہ توبہ، جاگ جاؤ میری ماں اور بہنیں، اپنی زندگی کو 10-15 ہزار روپے کے ڈبے کی وجہ سے برباد نہ کرو، اپنے حیا کے اعتماد کو ان معمولی سے ڈبوں کی وجہ سے برباد نہ کرو۔ کیا بڑے چھوٹوں پر ڈاؤٹ کرے؟ یہ ڈبہ جب سے آیا اللہ اکبر، بیٹے ماں پر ڈاؤٹ کر رہے ہیں۔ ایک ضرورت تھی، آج ایک عذاب بن گیا۔ یہ ایک ضرورت تھی، آج ایک عذاب بن گیا۔ خاص طور پر اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ عاجز تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے، تمہارے حیا کے تحفظ کے لیے یہ عاجز ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہے، بطور خاص اپنی ان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دو جن کی ابھی تک شادی نہیں۔ اسکول کے ذمہ داروں، آن لائن اسباق بند کرو، زمانے کے ساتھ چل کر تم اپنی قوم کی عزت کا سودا نہ کرو۔ آن لائن کے نام پر جن گھروں میں موبائل نہیں تھا، ان گھروں میں بھی موبائل داخل ہو گیا۔ کیا ایک سال کی تعلیم نہ ہو قیامت آ جائے گی؟ ارے مدرسے بند ہو گئے، قیامت نہیں آئی، تمہارے اسکول بند ہونے سے قیامت کیا کھاتا ہے؟ جن چار دیواری کے اندر مولانا 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اب بھی میں خدا کی قسم مدرسے کوثریہ میں چھپے آنسو بہا کر باہر نکلا ہوں۔ یہ وہ مدرسے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ خدا غارت کرے کرونا کو، خدا غارت کرے کرونا کی سازشوں کو، ان مدرسوں کو ویران کر کے رکھ دیا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اس کی مصلحت ہے، اس کی قدرت ہے۔ جن مدرسوں میں صبح شام جاگتے سوتے بچے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آج ان مدرسوں میں تعلیم بند ہے۔ قیامت نہیں آئی، ایک سال اسکولوں کی تعلیم نہ ہو تو قیامت کیا آ جائے گی؟ لیکن پھر بھی اسکول کے لوگوں نے آن لائن کا نظام قائم کر کے، جن گھروں میں موبائل نہیں تھا یا موبائل تھا، جن گھروں میں انٹرنیٹ نہیں تھا، جن گھروں میں واٹس ایپ نہیں تھا، جن گھر کی بچیاں واٹس ایپ کے ڈبیو سے واقف نہیں تھے، میسج کرنے اور ریسیو کرنے کا علم ان کے پاس نہیں تھا، آن لائن کے نام پر موبائل بھی داخل ہو گیا، انٹرنیٹ بھی داخل ہو گیا، واٹس ایپ بھی داخل ہو گیا، اور لائن ٹیلی کاسٹ کے نام پر جو بچیاں آج تک اس اسکول کے لڑکوں کو آج تک نہیں دیکھی، آج آن لائن سے سب کچھ دیکھیں۔ میں اسکول میں بحث کر کے اٹھا،
کسی بڑے لوگ کا نام لے رہا تھا، ان کے بارے میں تحقیق کر کے آؤ. کہاں سے تحقیق کر کے آئیں گے؟ انٹرنیٹ میں اس کا نام ڈالو. مثال کے طور پر میں دوسروں کا نام لوں تو پھر یہاں کون بیٹھا ہے اپنا، کون بیٹھا ہے پڑھا ہے مجھے نہیں معلوم ہے. اس لیے میں ایک تنظیم کو نام دیتا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد کی تحقیق کر کے آ جاؤ. بچے پوچھتے ہیں کہاں سے تحقیق کرنا میم؟ استاد جی کو کیا پکارتے سو میم؟ صبح صبح میرا بچہ بھی گڈ مارننگ میم کرتا، میں کہہ رہا بکری کہہ رہے تھے جی مصیبت ہو گئی. کہاں سے تحقیق کرنا میم؟ نیٹ پہ جاؤ، نیٹ پہ جاؤ، گوگل پہ جاؤ. واہ واہ. بنگلور میں میرے مولانا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آن لائن سبق کے متعلق ہمارے بچے بھی عزت میں آ گئے، تو موبائل کے ذریعے سے میرا چھوٹا سا بچہ مولانا بولے عام نہیں مولانا کہنے لگے. میں انشاءاللہ مفتی صاحب کو نہ بتاؤں گا، آپ کو نہ بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ مولانا میرا بچہ بھی آن لائن سبق میں داخل ہو گیا. اب وہ جیسے ہی انٹرنیٹ آن کرتا تو کچھ گندی تصویریں آتی جس میں کچھ عورتیں بہت کم لباس پہنی ہوئی ہوتی ہیں. بچے نے اپنی ماں سے پوچھا امی یہ لوگ کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ بچوں زیادہ نفل نہیں پڑے تو کوئی بات نہیں، موبائل سے بچ جاؤ، اللہ رابعہ کی سب پہ اٹھائیں گے. آج کل تو شادیوں میں بھی موبائل دینے کا طریقہ آ گیا ہے. آف پین فون کرتے 8 GB ریم کرتے 128 GB انبلٹ کرتے اندر گھس جاتی. توبہ 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 توبہ. کہاں جا رہی ہے دنیا؟ یہ جانے دیجیے دنیا کو. ہم کو وہاں جانا ہے جہاں میرے نبی نے بھیجا. ہم کو وہاں جانا ہے جہاں جانے کا حکم قرآن دیا. بات یہی ہو گئی وقت کا تقاضا. ایک بہت بڑے بزرگ جن کا نام ابو علی شاہ قلندر، میں نے واٹس ایپ پہ بہت بہترین مسئلہ پڑھا، نوٹ کر کے رکھے آپ. پانی نہ ملے تو نسلیں برباد ہو جاتی، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. پانی نہ ملے فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. ماں باپ کی صحیح تربیت نہ ملے تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اور ایک مولانا ایسا مسئلہ پڑھا کہ میں 10 منٹ سکتے میں پڑ گیا. لکھنے والے نے لکھا ہے کہ آج کل نوجوانوں کی بربادی جو ہو رہی ہے، لڑکیاں ہو یا لڑکیاں، لکھنے والے نے لکھا ہے کہ آج جو معاشرہ برباد ہو رہا ہے، مجھے اس پر اتنی فکر نہیں ہے جتنی فکر کہ آنے والے نسلوں پر ہو رہی ہے. اس لیے کہ ان کو وہ ماں باپ ملیں گے جو بگڑے ہوئے ہوں گے. ہمارا بگڑنا ہمارے بچوں کے ماں باپ کے بگڑنے کے برابر ہے. ماں باپ اچھے تو بچے کیسے اچھے نکلتے ہیں؟ واقعہ سن لے میری آپا، گرگیش بری کی میری آپا سن لے. پیٹ میں بھی بچے بن جاتے ہیں، گود میں بھی بچے بن جاتے ہیں اگر ماں باپ اچھے ہیں. حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا نام حضرت شاہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کا نام جمال بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا. ایک زمانہ تھا ہر عورت کا نام فاطمہ پکارنے کا نام ہو سکتی ہے، ہر عورت کا نام عائشہ پکارنے کا نام ہو سکتی ہے، ہر عورت کا نام حفصہ. ٹینشن نہیں. اب تو بچے پیدا کرتے ہیں یہ نامہ پوچھتے ہیں 17 سرسوں ایک 8-10 دن 15 دن پہلے کہتے ہیں حصہ سب خراب کریا 10,000 ہم کو کٹر لگا پھر کریا ہوئے. اگر ایک جگہ لو
آپ بولا کروڑا روپے بتا حضرت فخرالدین رحمۃ اللہ علیہ علی شاہ قلندر کے والد حضرت جمال بن فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ والدہ دونوں کی محبت سے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بچہ عطا فرمایا. اور آپ حضرات جانتی ہیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. کیا جیسے ہی بچہ ہوتا ہے بلکہ روتے ہوئے پیدا ہونا بچے کی صحت کی علامت ہے. میرے شیخ ابن عرب نے فرمایا تو آیا تھا تو روتا ہوا آیا. دنیا میں بھی اللہ سے ڈر کر روتا رہے جانے کا وقت آئے گا دنیا روتی رہے گی تو ہنستا رہے گا. جانے کا وقت آئے گا تو ہنستا رہے گا دنیا روتی رہے گی. اب بچہ جب پیدا ہوتے ہی روتا اسے نپل دیے تو خاموش ہو جاتا دودھ دیے تو خاموش ہو جاتا کھانے مارے تو خاموش ہو جاتا جھولا جھولے تو خاموش ہو جاتا. لیکن یہ بچہ ابو علی شاہ قلندر خاموش ہونے کا نامش نہیں چپ ہونے کا نامش نہیں. پڑھ کو پھوکری خاموش نہیں دودھ دے رہی پی لے رہی پھر رونا شروع کر دیں. کتنے ہوشیار ہوئے ہوں. اور نپل کا تو اس زمانے میں زیادہ رواج نہیں تھا. نپل کا ازا ہو جائے کر رہا تھا اس زمانے میں نپل کا تو رواج ہی نہیں تھا. بچے یا تو خاموش ہو جاتے ہیں تو انگوٹھا چوستے. ایک روایت کہتا ہے کہ بچے انگوٹھے چوسے تو ان کو نہ روکو اس لیے کہ اللہ بچوں کو انگوٹھوں سے رزق دیتا ہے. سیرت حلبیہ میں یہاں بھی لکھا ہے کہ میرے آقا بھی بچپن میں انگوٹھا چوستے تھے. بعض بچے انگوٹھا چوستے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑے لوگ ہاتھ کو مارتے چھٹ چھٹ یہ تو غلیظ دکھتا ہے. یہ بیڑی پیتا ہے کہ غلیظ نہیں دکھ رہا. تمباکو کھا رہا ہے غلیظ نہیں دکھ رہا. گٹکا کھا رہا ہے غلیظ. بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے. میرے نبی کی شریعت کے بھی ہر چیز کی رہنمائی ہے نہیں. محمد مصطفیٰ والے نرالی شان رکھتے ہیں سبھی کے ساتھ رہ کر بھی الگ پہچان رکھتے ہیں. کسی قانون کی ہم کو ضرورت ہی نہیں لوگوں ہم اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں. ہمارے لیے ہر چیز کی رہبری ہے. بچہ بڑا چوسنے کی بھی رہبری کسی گھر میں ملے گی. ارے جو معلوم جو نرویشوری میں ہے تو ہے بولو مانی تو نہیں ہے سن رہا تو جو ہتی سر. ہاں البتہ عورتوں کے سر میں ذرا دھواں زیادہ ہے تو خون ان کا بہت مذاق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں جون تھی کیا اس پر علماء کی بحث ہوئی. نتیجہ بھی مل گیا کہ نبی کے سر میں جون تھی لیکن زندگی میں کبھی نہیں کاٹی. وہ جون کو مارنے کا طریقہ بھی نبی نے ہم کو سکھایا. بولو سبحان اللہ. ہے کسی دھرم میں آقا نے فرمایا جو کمزور رہ کر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی طاقت عطا فرمائی ہے اسے صحیح طور پر نہ مارا جائے تو وہ 40 دن تک بھوکے رہ سکتے. اسی لیے اسے 2 سخت چیزوں کے بیچ میں مارو تاکہ برابر مرے. اور وہاں 2 سخت چیزوں کو مارنا کیونکہ خطرے ٹلنے کا نہیں ہے. اسی لیے 2 ناخن سخت ہے اس لیے ایسا مارنے کا طریقہ بھی ہے ہمارا طریقہ. حضرت ابو
قلندر رحمت اللہ علیہ رو رہے تھے رو رہے تھے رو رہے تھے رو رہے تھے، کیا کہتے ہوئے خاموش نہیں ہو رہے ہیں۔ باپ بھی ولی تھا، اہل علم و عمل تھا، ارادہ کیا کہ بچے کا عقیقہ کر دیں گے، کیونکہ عقیقہ کرنے سے بچوں کو اللہ تعالیٰ بہت ساری جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بچا لیتے ہیں۔ کیا کرنا بچوں کا؟ عقیقہ۔ ہمیں عقیقہ تو نہیں کرتے، برتھ ڈے کرتے، برتھ ڈے پابندی کے ساتھ برتھ ڈے کرتے ہیں۔ بعض متقی پرہیزگار تو زور سے نہیں کرتے، گھر کا دروازہ بند کر لے کو، بچہ کو کھڑا رکھو، کیک کاٹ کو کھڑا ڈالے تو خوش ہو جاتے ہیں، سوچ لیتے کون بھی نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اللہ بھی نہیں دیکھا۔ محفل میں خدا کا استحضار جیسے ہوتا ہے، تنہائی میں بھی ویسے ہی خدا کا استحضار ہو تو تب جا کر اللہ تعالیٰ اسے تقویٰ عطا فرماتی ہے۔ عقیقہ کرنا بچے کا 7 دن میں عقیقہ کرنا، یعنی تو 14 دن میں بچے کا عقیقہ کرنا، یعنی تو 21 دن میں کرنا، یہ ضروری حکم نہیں، سنت ہے۔ عقیقہ کیسے کرنا؟ مرد بچے کے لیے 2 بکرے، بیٹو بچی کے لیے 1 بکرا۔ اگر مرد بچے کے لیے بھی 2 بکروں کی طاقت نہیں تو 1 بکرے سے بھی کر سکتے۔ ہمارے دنیا میں عجیب عجیب مسائل عقیقے کے، کیا بولے تو وہ عقیقہ کا بکرا کاٹ کو بریانی پکاتے نہیں، وہ گوشت ماں باپ کھانا نہیں کرتے، کیا نہیں ہے کیا آتے ہوتا اس کے واسطے ہے نا، ایک آدھا کلو گوشت اس میں ملا ڈال دی۔ میں پوچھتا ہے بھوکو تم ملایا اس ٹکڑا تو جاتا بولو گارنٹی کیا حضرت برابر نہیں، وہ ٹکڑا آیا ان کا کیا گارنٹی؟ ہمارے نانی بولے حضرت عقیقے کا گوشت ماں باپ نہیں کھانا ہے۔ نانی دادیوں کے کہنے سے شریعت بنتی نہیں، شریعت وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کو دیا۔ 7ویں دن حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کا عقیقہ کیا، دوست احباب کو جمع کیا، اپنے شیخ اور پیر و مرشد کو بھی جمع کیا، اپنے استاد محترم کو بھی جمع کیا، دوستوں کو بھی جمع کیا، بہترین دعوت کا انتظام کیا۔ دعوت میں لوگ سب کے سب الحمدللہ آ گئے، دعوت بھی کھا لیے۔ حضرت کے جو پیر تھے انہوں نے کہا کہ میاں جس بچے کا آج عقیقہ ہے ذرا وہ بچے کو تو دکھاؤ۔ اب حضرت ابو علی شاہ قلندر ان کے والد گود میں لے کر آئے، بچہ رونے کا تو رو رہا ہے، پیر کے گود میں ڈال دیے۔ حضرت کچھ دعا فرما دیں آپ اس بچے کو، جب سے پیدا ہوا 7 دن 7 رات گزر گئے، رونا ہی رونا ہے، لاکھ علاج کیے، پڑھ پڑھ کے دم بھی کیا حضرت، لیکن بچہ رونا بند نہیں کیا۔ آپ تو ہمارے پیر ہیں، آپ تو ہمارے مرشد ہیں، آپ ہمارے شیخ الکل ہیں، آپ کچھ دم کر دیجئے۔ حضرت نے بچے کو دیکھا، پھر اسے اور قریب اٹھایا، کچھ دیر تک بچے کے کان میں کچھ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ 15-20 منٹ کے بعد بچہ بھی آہستہ آہستہ خاموش ہوتا گیا، نیند کی آغوش میں چلا گیا، بچہ مکمل سو گیا آرام سے۔ تو تب حضرت کے شیخ نے بچے کو دیکھ کر کہا کہ میاں لائٹ جاؤ بچے کو، اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نہیں روئے گا۔ حضرت کو ابو علی شاہ قلندر کے والد نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا پڑھا جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہو کر 7 دن ہو گئے آج تک سویا نہیں، آج سویا ہے، ذرا وہ وظیفہ ہم کو بھی بتا دیں تاکہ رونے والے بچوں کو ہم پڑھ کر دم کریں، رونے والے بچوں کو ہم پڑھ کر دم کریں تو بچے آرام پائے۔ حضرت کے شیخ نے کہا میاں فخر الدین ہم نے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں پڑھا، جیسے ہی تم نے اپنے بچے کو ہمارے حوالے کیا اور اس کے رونے کو بیان کیا، ہم نے بچے کو غور سے دیکھا، پہلے مرض تلاش کیا، رونے کا سبب معلوم کیا، ہم جب غور کر کے دیکھا سبب معلوم کیا
تو ہم کو تمہارے بچے کے چہرے میں تمہاری بیوی اور اس بچے کی اماں کا عمل نظر آیا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ تمہارے بچے کو میں جب غور سے دیکھا تو تمہارے بچے کے چہرے میں بچے کی اماں کا عمل نظر آیا۔ میاں فخر الدین یہ بچہ 10-15 منٹ میں بات ختم کر دوں، غور سے سننا میری آقا، یہ بچہ جب تمہاری بیوی کے پیٹ میں بشکل حمل قرار پایا، جب عورت حاملہ ہوتی ہے منتلی طبیعت اس کی خراب نہیں ہوتی، اور یہ سمجھنے والے سب سمجھتے ہیں حمل نہیں ہے تو ماہانہ طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، جب حمل رکتا ہے اب طبیعت ناساز نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ لکھا ہے علماء نے، جب طبیعت خراب ہوتی ہے اس پر نماز معاف ہو جاتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے۔ حاملہ ہو کر اگر نماز چھوڑے گی بچے پر اس کی نماز چھوڑنے کا اثر پڑے گا۔ اللہ نے نظام بنایا، تیرا بچہ تیرے پیٹ میں پل رہا ہے، ہم ایسا نظام تیری طبیعت کا بدلیں گے بچہ پیدا ہونے تک تیری ایک نماز بھی نہیں چھوٹے گی، تاکہ بچے کے اندر تیرے نمازوں کا اثر پڑے، بچے کے اندر تیری تلاوت کا اثر پڑے۔ میاں فخر الدین جیسے ہی تیرا بیٹا تیری بیوی کے پیٹ میں حرام خراب پایا، تیری بیوی کی طبیعت جو ماہانہ خراب ہوتی تھی اب وہ بند ہو گئی۔ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے تیری بیوی روزانہ یہ قرآن ختم کرتی، روزانہ یہ قرآن 24 گھنٹے میں 30 پارے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، بیوی کا حق ادا کرتے ہوئے، اپنی طبیعت، اپنا سکون، اپنا آرام سامنے رکھ کر 24 گھنٹے میں 30 پارے۔ تو آج حافظ قرآن نہیں پڑھتے، اس زمانے کی عورتیں پڑھ لیتی، اس زمانے کی عورتیں پڑھ لیتی تھی۔ میری ماں موبائل کو چھوڑ قرآن پکڑ، زمانہ بدل جائے گا۔ موبائل کو چھوڑ قرآن پکڑ، گرگیشوری بدل جائے گا۔ موبائل کو چھوڑ قرآن پکڑ، تیرا خاندان بدل جائے گا۔ موبائل کو چھوڑ قرآن پکڑ، تیرا گھر بدل جائے گا۔ موبائل کو چھوڑ قرآن پکڑ، تیرا شوہر بدل جائے گا۔ موبائل کو چھوڑ قرآن پکڑ، تیری ساس بدل جائے گی، ماں بن جائے گی، تیری نند بدل جائے گی، بہن بن جائے گی، تیرے دیور چین بدل جائیں گے، سگے بھائیوں سے زیادہ پیار ملے گا۔ تو موبائل کو چھوڑ قرآن کو پکڑ لے، انشاءاللہ تعالیٰ تیری نسلیں بدل جائیں گی، نسلیں بدل جائے گی۔ آج ایک بات آخری جملہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں، جو کئی جگہ میں کہتے ہوئے گرگیشوری تک پہنچا ہوں، مولانا توجہ فرمائے۔ اب یہ لاسٹ چانس ہے اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کو، اب اگر ہم بدل گئے تو بدل گئے، ورنہ آنے والا دور اتنا خطرناک ہوگا کہ ہم بدلنے کی بھیک بھی مانگیں گے، اللہ سے توفیق نہیں ملے۔ وقت ہے جاگ جا اے مسلمان، سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا، جاگ جا اے مسلمان، سویرا ہوا، دور سارے
ہم ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، یہ دنیا کی تمام قومیں مردہ ہیں، ہم زندہ ہیں۔ ہمارے مرنے سے فرق نہیں، ہمارے سونے سے بھی زمین میں فرق آ جائے، ہمارے مرنے سے نہیں، ہمارے سونے سے بھی انقلاب آ جائے گا۔ پورے اس دنیا کی کشتی، اس دنیا کی ٹرین، اس دنیا کی بس کے پاسنجر ہیں دوسری قومیں، اس کے ڈرائیور ہم ہیں۔ ہم جاگیں گے، منزل تک قافلہ پہنچے گا۔ ہمیں مرنا ضروری نہیں، ہمیں اونگیں گے بھی، پھر پورا قافلہ برباد ہو جائے گا۔ کہاں ہماری تاریخ اور کہاں آج ہم۔ بو علی صاحب کو شیخ نے کہا کہ فخر الدین تیرے اس بچے کے چہرے سے ہم نے اس بچے کی ماں کا عمل پڑھا، یہ معلوم ہوا بطریق کشف اس کی اماں حمل کے 9 مہینے کی مدت کا فائدہ حاصل کرتی ہے۔ اللہ اکبر، روزانہ یہ قرآن پڑھتی، اسے پیٹ پہ رکھ کر 9 مہینے تک ایک قرآن پڑھیں گے تو ہر مہینے کو 30 دن اگر کر لیں گے، 9 3 27 270 قرآن جو ماں پیٹ میں بچے کو رکھ کر پڑھے گی، وہ بچہ ولی نہیں تو اور کیا بنے گا؟ 270 قرآن پیٹ میں بچے کو رکھ کر جو ماں پڑھے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا بچہ زمانے کا امام نہ بنے تو اور کیا بنے گا؟ بیٹے فخر الدین پیٹ کے اندر ماں کی تلاوت کو بچہ سننے کی عادت بنا لیا، اسے انکار نہیں کر سکتے میری ماں حضرت بچہ پیٹ کے اندر کیسا سنتا بول کر۔ آج سائنس شریعت کے سامنے ماتھا ٹیک چکی ہے، پہلے ہی سے شریعت کہتی تھی کہ پیٹ کے اندر بچے پر اثر پڑے گا، بچہ پیٹ کے اندر سنتا ہے، یہ بات میرے سے زیادہ تم جانتی ہو۔ زور سے آواز آ گئی، پیٹ کے اندر بچہ چمکتا، اس کا احساس ماں کو ہوتا ہے۔ ادھر ادھر کی آوازیں بچے کو جب کان پر جاتی ہے، کیا قرآن کی آواز نہیں جائے گی؟ میاں فخر الدین اس بچے کی اماں کی تلاوت کو سننے کا عادی بچہ بن گیا۔ اب جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، ماں ناپاک ہو گئی، حالت ناپاکی میں قرآن نہیں پڑھتی تھی، بچے کو اس کی عادت نہیں ملی، اس لیے رونے لگا۔ میں نے کان میں کوئی اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھا، اعوذ بکلمات اللہ التامات بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ صحیح نہیں پڑھا۔ بچے کی عادت کو سامنے رکھ کر میں نے پاؤں پڑا قرآن پڑھا، اسے اس کی عادت مل گئی، وہ خاموش ہو گیا، اسے اس کی عادت مل گئی، وہ خاموش ہو گیا۔ بات لمبی ہو گئی، بہت گہری ہو گئی، پردے پر بات بتا رہا تھا، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی مجھے موقع ملے پردے میں آپ سے ملاقات میں ضرور کروں گا۔ پردے کے ساتھ رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، ادب اخلاق سے رہو، بڑوں کا ادب کرو، نماز کی پابندی کرو، بغیر کسی وجہ اور ضروری گزر کے گھروں سے باہر نہ نکلو۔ امت کے حالات تمہارے سامنے ہیں، صبح شام امت کے حالات پر دعا کرتے رہو، یہ سوچ نکال لو اللہ اولیاء ہی کی سنتے ہیں، مردوں کی سنتے ہیں۔ میرے رب کی قسم، فاطمہ کی سنیں امت کے مسئلے حل ہو گئے، عائشہ کی سنیں امت کے مسئلے حل ہو گئے، رابعہ بصریہ کی سنیں امت کے مسئلے حل ہو گئے۔ ولی کی دعا ہی تیرے بچے کو لگے گی یہ ضروری نہیں ہے، ماں کی دعا بچوں کو ولی کی دعا سے زیادہ لگتے ہیں، ماں کی دعا بچوں کو ولی کی دعا سے زیادہ لگتے ہیں، بہن کی دعا بھائیوں کو بڑے بڑے دوست و ابدال کی دعاؤں سے زیادہ وہ جلدی لگتے ہیں۔ صبح شام دعا کرتے رہو، حلال کھانے کی فکر کرو، حرام سے بچو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خریدیں لك الحمد لك شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في دیننا ودنیانا واهلنا ومالنا
اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جانے انجانے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، نیک اچھی ساری زندگی عطا فرما، خطاؤں سے پاک زندگی عطا فرما، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما۔ اے اللہ آج کی اس اجلاس کو قبول فرما، سنائی گئی سنی گئی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ معاشرے کو بدل دے، اچھی زندگی عطا فرما، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما، بالخصوص ماں اور بہنوں کو پردے کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ حیا کی چادر کامل عطا فرما، اے اللہ شرم کی چادر عطا فرما، اے اللہ اے الہ العالمین ان کی ضروریات کو تو اپنے فضل سے پورا فرما۔ اے اللہ جن بچیوں کا نکاح نہیں ہوا نیک اور صالح جوڑے عطا فرما، جن کو اولاد نہیں ہوئی ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کو نرینہ اولاد نہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، جن کے گھروں کے اندر سکون چین اطمینان نہیں، اے اللہ ان کے گھروں کے اندر چین سکون اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ جو دعاؤں کی درخواست کی تمام کی دائش بندوں میں مقبول کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ تمام مریضوں کو صحت عطا فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ جو دعاؤں کی درخواست کی تمام کی دائش تمناؤں میں مقبول کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا۔ اے اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگے سے رہے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری اس دعا کو تو اپنے فضل سے اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحے سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔